السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری نعمت ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام اور بہن کا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں کہ ان کو اسلام کے نگہبان بنا دیا، محافظ بنا دیا، اور انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ وہ گلشن، وہ باغ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہار جو ان کے حوالے کی تھی، انہوں نے لہو کی ندیاں بہا کر کے بھی اس کو آباد رکھا، اس میں خزانہ دی۔ گلشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹ جھڑ صحابہ نے نہیں ہونے دی۔ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ننگے رہے، فاقے کاٹے، کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، پر سرکار کا دامن نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان کی جا بجا تعریف کرتا ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ پاک جل شانہ نے انہی حضرات کی تعریف فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہیں۔ کیا کمال کی بات فرمائی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے آئے میرے بندوں میں سے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی۔ یعنی اللہ پاک اپنے آپ کو بیپاری بتاتا ہے اور صحابہ کرام کو دکاندار بتاتا ہے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، مجھ سے جنت خرید کر لی اور اپنی جانیں میرے حوالے کر دی، کسی وقت میں بھی گریز نہ کیا۔ اب ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لو، 125 جنگ لڑے ہیں اس ایک اللہ والے نے۔ آخر کبھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھی بچیرے جنگ کر لی ہے میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے قیامت تک لڑنے کا، اب کوئی اور آگے آئے۔ مگر چونکہ یہ لوگ شہادت کے متلاشی تھے، شہادت کے خواہاں تھے، طلبگار تھے، چنانچہ علماء کرام نے لکھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا خالد تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑی جرت والا ہے، تو بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل ہے، تو کالی کملی والے کا کرنیل ہے، تو حضور کی فوج کا سردار ہے، تو موت سے ڈر کے کیوں رونے لگا؟ صحابی کہتا ہے موت سے نہیں ڈرا بلکہ رونا اس بات کا ہے 125 جنگ لڑے، ہر وقت شہادت کی موت مانگی، پر افسوس ہے بستر پہ موت آ رہی ہے۔ میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی، اللہ کی راہ میں اس مالک کے نام پر میرے ٹکڑے کر دیے جاتے، میرا قیمہ بنا دیا جاتا۔ ایک صحابی نے فرمایا خالد تیرا لقب کیا ہے جو تجھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا؟ تیرا کیا لقب ہے؟ کہنے لگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار۔ سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ تو صحابی نے حضرت خالد کو پھر سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تجھے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تو اس کا یہ اگر تو شہید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تجھے شہادت کیسے ملتی؟ تجھے تو اسی دن سوچ لینا چاہیے تھا جس دن اکالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے پیار تھا۔ ایک صحابی نے کافی سارا سامان باندھا، بڑی ساری گٹھڑی بنا رکھی ہے، سامان لمبا چوڑا،
اٹھائے چلا جا رہا ہے یا اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی. آپ نے فرمایا تو سفینہ بن گیا، یعنی تو کشتی بنا ہوا، اتنا وزن اٹھائے ہوئے. لو جی، بیچارے کا نام عبد الرحمن تھا، کوئی جانتا نہیں آج تک. ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ہی حضرت سفینہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی صحابہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ اتنا پیار تھا، حضور کے کلام سے، حضور کی جان سے، حضور کی ہر اداؤں سے اتنا پیار تھا کہ یوں ہی آپ نے مذاق میں جو لفظ فرما دیا، صحابہ کے نام گم ہو گئے پر وہی نام رکھا جو حضور نے ارشاد فرمایا. تبلیغی نصاب پڑھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور عربی پڑھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، اس کا نام عبد الرحمن ہے. بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی گود میں چڑھ رہی ہے، گردن پہ چڑھ رہی ہے، کاندھے پہ چڑھ رہی ہے، بلی سے بہت پیار کرتا تھا، بلی اس سے کیا کرتی تھی. عربی میں ہرہ کہتے ہیں بلی کو. سرکار نے جب یہ بات دیکھی کہ بلی گود میں بیٹھی ہے، کندھے پہ چڑھ رہی ہے، فرمایا یا ابو ہریرہ، اور تو بلیوں کا باپ بن گیا. یعنی اولاد کی طرح بلی تجھے لپٹ رہی ہیں اور تو بھی ان کو اولاد کی طرح پیار کر رہا ہے. چلو جی، اس دن کے بعد آج تک نام ہی گم ہو گیا. ابو ہریرہ یا ابو ہریرہ رہ گیا، بلیوں کا باپ. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر دی کہ حضرات صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ جو لفظ یہاں سے نکلا بس وہی کامیابی کا ضامن ہے، اور ایک ایک سنت پہ جان دیا کرتے تھے. چنانچہ یہی وجہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، توجہ کرنا، کام کی بات آئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات کو سمجھنا، سنت کے مطابق پاخانے میں جانا اور سنت کے مطابق نکلنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی ایک آدھ سنت چھوٹ گئی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پاخانے میں، یعنی وہ طریقہ کیا ہے؟ کھبا پیر رکھنا اندر، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا اور نکلنے میں باہر سجا پیر دانا پاؤں نکالنا. اتنی سی بات ہے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ پاخانے میں سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت یہ ارادہ کر کے کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے، یہاں پہلے داخلے میں کھبا پیر رکھنا، نکلنے میں سجا پیر رکھنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی سنت رہ گئی ہو. حالانکہ بات تو کچھ نہیں، مطلب اپنا حل ہوگا، پیٹ کے اندر سے غلاظت جائے گی، ہوا خارج ہوگی، پیشاب نکلے گا، طبیعت میں سکون آئے گا، چین آئے گی، صحت ہوگی، تندرستی ہوگی. کام میرا تیرا اپنا بن رہا ہے، اور پیر رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ارادہ کرنے میں 500 نفلوں سے زیادہ ثواب بڑھ گیا. صحابہ کرام نے جب سنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف منہ کر کے نہ تھوکو، یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس طرف ہوتا ہے. سجی طرف منہ کر کے نہ تھوکو، اس طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور وہ بدی لکھنے والے فرشتے کا سردار ہے، لہذا اس کا احترام کرو. اور فرمایا سامنے بھی نہ تھوکو، یہ بھی بے ادبی ہے. اب جن لوگوں کے دلوں میں ہر وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیں بس گئی ہوں، وہ تھوکنے میں بھی خلاف سنت کام نہیں کرتے. چنانچہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ہندوانا لایا گیا، تربوز. علماء بیٹھے تھے، اللہ والے نے علماء سے پوچھا، بھائی میں تو اتنا بڑا عالم نہیں، آپ لوگ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوانا کھانے میں، نوش فرمانے میں توڑ کے کھانا ہے سنت یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟
यूं ही तोड़ लिया जाए किसी चीज में मार के या हाथ से या चाकू से काट के खाना सुन्नत है। उलमा किराम ने जवाब दिया कि जिस बारे में तहकीक नहीं, पता नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबूज हिंदवाना खाने में क्या तरीका था, अल्लाह वाले ने फरमाया उठा के ले जाओ। अगर काट के खाना सुन्नत हो और मैं तोड़ के खाऊं, और अगर तोड़ के खाना सुन्नत हो मैं काट के खाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हिंदवाना खाकर मैं खुदा के यहां नहीं जाना चाहता। अब ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हमारे यहां कोई तरीका ही नहीं इन चीजों का। हाथ धो करके खाना खाना, सज्जे हाथ से खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू करना, हर रुकमे के साथ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बाद में पूरी दुआ पढ़ना, ये सारी चीजें सुन्नत हैं। और अगर हमारे दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, सवाब भी मिलेगा, आका के करीब भी हो जाओगे। इतना आदमी करीब हो जाता है कि एक आदमी था बहुत बड़ा बुजुर्ग, 70 साल तक इबादत की। एक दिन वुजू करते करते 3 दफा मुंह धोना, 3 दफा हाथ धोने, 3 दफा बांह धोनी, एक एक बांह 3-3 दफा, यह सुन्नत है। ध्यान नहीं किया, एक बाजू एक बांह 2 दफा धोई। नमाज पढ़कर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अल्लाह वाला, मानने वाला, मोहब्बत करने वाला सो गया। ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया ओ अल्लाह वाले, आज तेरी नमाज नाकिस हुई, आज की तेरी नमाज नाकिस हुई। पूछा क्यों? फरमाया तूने वुजू करने में सुन्नत को तर्क कर दिया। हमारे ख्याल में तो न नमाज में कोई सुन्नत है, न वजू में कोई सुन्नत है, न इबादत के तरीके में कोई सुन्नत है, न चलने फिरने में कुछ भी नहीं। जो हम कर दें वही सुन्नत है हमारे यहां। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह पाक ने हुक्म भी इसी तरह दिया था। फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, फरमा बरदारी करो, मेरे नबी की गुलामी करते चले जाओ। मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने मेरे काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली, फरमा बरदारी कर ली, वो कामयाब हो गया, मैं खुदा की इताअत हो गई। मदीने पाक में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। आपने एक लश्कर तैयार फरमाया, एक फौज तैयार फरमाई, एक काफिला तैयार फरमाया और उसको जंग के लिए रवाना कर दिया, जिहाद के लिए रवाना कर दिया। खुदा की कसम वो कितना मुकद्दरों वाला लश्कर होगा जिसको रवाना करने वाले खुद काली कमली वाले हैं। मदीने पाक से 2-3 मील बाहर तक हुजूर तशरीफ साथ साथ ले गए, नसीहतें फरमाई, तरीक़े कार फरमाया, सारा समझाया। अब करना तवज्जो, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस लश्कर का पहले झंडा जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में देना। ये हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हैं, जाफिर तैयार। फरमाया पहले झंडा जाफिर तैयार को देना और फिर झंडा अब्दुल्ला बिन रवा को देना और फिर झंडा उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देना। याद कर लो ये बात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग के लिए जाओ, 3 मील मदीने पाक से बाहर नसीहतें करते करते साथ साथ तशरीफ लाए। फरमाया पहले झंडा देना जाफिर तैयार को, फिर झंडा देना अब्दुल्ला बिन रवा को, फिर झंडा देना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को।
اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن رواح کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا. یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے. کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں. حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا. اب عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا. آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے. اب حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے. پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں. جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا. اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں. عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں. اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے، تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے. ہر آدمی کوشش کرے گا. اور یہ تو صحابی ہے. چنانچہ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کے سوز و گداز اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا. اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا، محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں. مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، کچھ اور کہنے، کچھ سمجھانے، کچھ نصیحت کرنے. یقین، بلکہ یقین جب ہو گیا کہ بھی میں واپس نہیں آؤں گا، گھر جانا چاہیے تھا کہ بھی خیال کرنا، صبر کرنا، میری واپسی نہیں ہے. بیوی کو بتاتے بچوں کا یوں کرنا، لڑکی کا یوں کرنا، لڑکے کا یوں کرنا، کاروبار اور باغ کو یوں کرنا. بالکل گھر نہیں گئے صحابی، مسجد نبوی میں آیا ہے. اور نماز جمعہ کے بعد محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبداللہ بن رواح پہ نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی. خود صحابی کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے خفا ہوئے، اتنے غصے میں آئے، ساری زندگی میں صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا.
چہرہ انور سرخ ہو گیا اور غصے میں آ کر جلال میں آ کر فرمایا عبداللہ میں نے تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کی راہ میں تو نکل چکا تھا، تو لشکر کے ساتھ چلا گیا تھا، میں نے جھنڈے کے بارے میں بھی فرما دیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہتا ہے آقا اور غرض کوئی نہیں اور تمنا کوئی نہیں، بیوی بچوں میں نہ گیا ہوں، نہ میں نے جانا ہے، نہ کسی یار دوست سے ملنا ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے۔ آخری جمعہ میں آپ کے کلام سے سمجھ گیا تھا میرا آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، میں آپ کے ارشاد سے سمجھ گیا۔ میں نے سوچا آخری جمعہ حضور کے ساتھ پڑھ کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کر لوں۔ میری سواری بڑی تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں سے شام سے پہلے جا ملوں گا، شام سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تو تھے ہی، فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہ جی میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، توجہ کرنا، فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، 5 سانس لیے، اس کے بعد فرمایا تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جا سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، عشق میں آ کر کے واپس آ گیا، 3 میل مدینے میں ہو کیا گیا؟ جمعے کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا، مگر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کے 5 سانسوں سے مراد وہی 500 سال ہے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ، نبی کے حکم کے خلاف دل میں ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی طمع نہیں، کوئی ہرس نہیں، وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا۔ جنہیں ساری عمر جھوٹ بولتے گزر گئی، جنہوں نے ساری عمر حرام کھانے میں بسر کر دی، جو ساری عمر کفر کرتے جاتے ہیں، شرک کرتے جاتے ہیں، نبی کے دین کو مٹائے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں ان کے بارے میں تم بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یعنی اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک حضور بھی ہے، بے دینی کا دورہ ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھی بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چلو جمعے کی پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج سے 4 رکعت پڑھا کریں گے تاکہ اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ نیت تو اچھی ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی، اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا۔ ہر چیز کو لے لیں آپ، مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت، غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا، میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں۔ جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوٹ ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا۔ آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر۔ انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں۔ انہوں نے کہا تبلہ کیوں کھڑکا رہا ہے؟ سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ واہ، تجھے تبلہ نظر آتا ہے؟ میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ لوگ عبادت سمجھتے ہیں،
کون کہتا ہے یہ اگر عبادت ہوتی تو کیا تمہیں طبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی؟ جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے. جس صحابی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا. یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا. مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں. پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا. آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ. سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں، پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلما جوک چلتی رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسما بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسما بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا. آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے. کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں. فرمایا تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا. اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا. اپنے پروانوں کو حضور جانتے تھے. فرمایا عبداللہ کدھر کیا بتاتا کیوں نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نے بڑا سوچا، امام الانبیاء کا لہو کالی کملی والے کا خون ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دوں، میں نے تو پی لیا. میں نے تو پی لیا. میرے پاس وہ جگر نہ تھا، میرے پاس وہ دل نہ تھا جس دل سے میں آپ کا لہو زمین پہ پھینک دیتا. میں نے تو چپکے سے مکان کے پیچھے کھڑا ہو کر پی لیا. فرمایا عبداللہ جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی. جن لوگوں نے نبی کے خون کی حفاظت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی حفاظت کی.
اور اس کو اس رنگ میں رکھا جس رنگ میں جس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا. کوئی اس میں خیانت نہیں کی, کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی. اگر آج دین ہمارے بس کا ہوتا تو ہم 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ چھوڑتے, سارا ہی بدل دیا ہوتا. کچھ بادشاہ بدلتے, کچھ پیر فقیر بدلتے, کچھ مولوی بدلتے, اللہ چاہے سارا حلیہ ہی ختم ہو جاتا. اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے, اللہ سے محبت کریں, اللہ کے نیک بندے بن جائیں, فاتبعونی, انہیں کہو یہ تیری تابعداری کریں, تیری غلامی کریں, تیری ایک ایک سنت کو زندہ کریں. یحببکم اللہ, میں خدا خود ہی سب سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. جس کو بھی میں اپنے نبی کی اداؤں پہ دیکھوں گا, یحببکم اللہ, میں خدا پھر ان سے پیار کروں گا, میں خدا ان سے محبت کروں گا, میں ان کو اپنا ولی بنا لوں گا. الہی اگر وہ گناہگار ہوا, سیاکار ہوا, فاسق و فاجر ہوا, پھر کیسے یار بنا لے گا, کیسے دوست بنا لے گا, کیسے ولی بنا لے گا. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو صاف پاک بنا دوں گا. واللہ غفور الرحیم, اس لیے کہ میری ذات بڑی کریم ہے, میں بخشنہار ہوں, اور کوئی مانگنے والا تو آئے, میں تو جھولیاں بھرنے والا ہوں. ایک ایک سنت کی برکت اللہ والوں سے پوچھو کہ انہوں نے ان میں کتنی لذت پائی, کتنی حلاوت پائی, کتنا مٹھاس پایا, کس قدر اللہ پاک نے دنیا ہی میں ایمان کے مزے چکھائے. دنیا میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہر کی پٹڑی جا رہے ہیں. ایک نوجوان نہر میں غسل کر رہا ہے, نہا رہا ہے. اب بتاؤ کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا اتق اللہ, ڈر اللہ سے, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. وہ امام صاحب کو بیچارہ پہچانتا نہ تھا, کہنے لگا کیوں جی, کی گل ہے, کیا بات ہے؟ فرمایا تو میرے سے حجت نہ کر, یہ جو تیرے جسم سے لگ لگ کر پانی بہ رہا ہے, اس پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے. تو بدکاری کر کے آیا, بدماشی کر کے آیا, اور اس نہر میں غسل کر رہا ہے, اس نہر کے پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے. دنیا ہی میں اللہ پاک لذتیں بتا دیتا ہے. ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں, غسل خانے کا پانی بھی قریب سے گزر رہا ہے. جب باہر نکلا فرمایا اتق اللہ, ڈر جا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا, آپ ہمارے گھر کے پاس تو رہتے نہیں. فرمایا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا, یہ جو پانی جا رہا ہے, اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے ماں باپ کی بے ادبی کے گناہ کرنے کی. اب چونکہ ہمارے دماغ تو لڑاکا ہے نا, آج کل لڑاکا بنے ہوئے, کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا, نبی کو علم غیب مانتے نہیں, امام ابو حنیفہ کو علم غیب مان لیا. کیونکہ بات کی تہ تک تو جانا نہیں, ہم نے تو ہر چیز کو ہتھیار بنانا ہے.
फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मर्द औरत जब मेरी रजा के लिए नेकियां करते हैं और मेरे यहां कबूल होती हैं, मैं फिर दुनिया ही में उनको ईमान के मजे चखाता रहता हूं, उनको लज्जत और हलावत दुनिया ही में आती रहती है। अर्ज करने का मकसद ये कि हज़रात सहाबा किराम से बढ़कर कौन मुत्तबे सुन्नत हो सकता है, कौन इरादा कर सकता है। एक एक चीज में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पीछे रहते थे, एक एक अदा के। मदीना पाक, अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने में एक माई रहती है, अम्मा उस माई की, उस लड़की की मक्के पाक में है। फतह मक्का से पहले का वाकया है। वो मां जो आई, लड़की की मोहब्बत दिल में उठी, बेटी को मिलने को दिल चाहा, सफर करके मदीने आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है। कहने लगी बेटी जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरी अम्मा हूं, मक्के से आई हूं मिलने के लिए, तेरी शक्ल देखने को तरस गई, तू मेरी बेटी है प्यारी। ईमानदारी से बताओ, भागकर दरवाजा खोलना चाहिए था, अम्मा को लिपट जाती, खुशी के आंसू आ जाते, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, इतना सफर करके आई, दुख उठा करके आई। अल्लाहु गनी, अंदर बैठी बैठी लड़की कहती अम्मी जान मैं तुम्हें कुफर की हालत में छोड़कर आई थी, उस वक्त तुम काफरा थी, कलमा नहीं पढ़ती थी, ये तो बताओ मेरे नबी का कलमा पढ़कर आई या वही हालत है, मुसलमान बनकर आई हो या भी हालत कुफर पे हो। अम्मी कहने लगी बेटी इन बातों को छोड़, आखिर मैं तेरी अम्मा हूं, तू मेरी बेटी है, मोहब्बत ने मजबूर किया, मेरी अतड़ियां कुरलाई, मैं तुझे मिलने के लिए चली आई, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूं। अंदर से आवाज आती है अम्मी बुरा ना मानना, जब तक मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को भेज कर पूछ ना लूं क्या काफिर मां को घर में आने दूं कि नहीं, उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा। कितनी बड़ी इत्तिबा है, कितनी बड़ी गुलामी है, यानी यह भी कोई पूछने की बात थी। चुनाचे आदमी भेजा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने इजाजत अता फरमाई, तब दरवाजा खोला। अम्मा ने कई दिन क़याम किया, ठहरी बेटी के घर, मक्के जाने का इरादा करने लगी तो गरीब थी मां, बेटी का जरा हाल अच्छा था, कहने लगी मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर, मेरी साथ कुछ सलूक कर, कोई खिदमत कर मेरी, मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं। अब आप लोग अंदाजा लगा लें, समझदार बैठे हो, जब मां के बारे में एक दफा इजाजत ले ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब बार बार तंग करना, पूछना, यह भी कोई बात थी। इजाजत मिल गई, फिर खिलाओ भी, पिलाओ भी, कपड़े भी पहनाओ, खिदमत भी करो। फिर कहने लगी मैं यह बात भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाती हूं, मालूम कराती हूं कि क्या काफिर अम्मा हो, मक्के से आई हो, मिलने आई हो, अभी कलमा नहीं पढ़ती, उसकी कुछ इमदाद करूं तो आपकी इजाजत है, कर सकती हूं। ये तो औरतों का हाल है, औरतों का। आजकल तो कुरान से, हदीस से, नमाज से, सारे कामों से औरतों की छुट्टी है। क्यों? जन्नत इन पे वाजिब हो गई है, जन्नत इनके बाप दादा की है। परवाह नहीं करती, न नमाज की परवाह, न कुरान की तिलावत की परवाह, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी की परवाह, न दोज़ख के अंगारों से डरना।
इसलिए फरमाया कुरान करीम ने, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। आखिरत बाकी रहने वाली है। इस जमात के क्या क्या आपको मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे हज़रत बिलाल की ग़ुलामी और कबूल इस्लाम। हज़रत बिलाल असल में हबशी मौजूद अयोध्या के रहने वाले थे। मक्का के एक मशहूर सरदार इब्ने खलफ के ग़ुलाम थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो हज़रत बिलाल ने इब्तदाई खुशी नसीबों में शामिल थे जिन्होंने ईमान कबूल किया। जब उमैमा इब्ने खलफ को मालूम हुआ कि हज़रत बिलाल मुसलमान हो गए हैं तो उसने उन्हें सख्त अजियतें देना शुरू कर दी और वो उन्हें तपती रेत पर लिटाकर भारी पत्थर रख देता और शदीद कोड़े मारता ताकि वो इस्लाम से फिर जाएं। लेकिन हज़रत बिलाल का ईमान इतना पुख्ता था, वो हर जुल्म के जवाब में उहुद उहुद अल्लाह एक है अल्लाह एक है कहता। जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बिलाल पर होने वाले जुल्म का इल्म हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इब्ने खलफ से हज़रत बिलाल को बड़ी रकम देकर खरीद लिया और फ़ौरन आज़ाद कर दिया। वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास मुअज़्ज़िज़ मुकर्रर हो गए। उन्होंने ये शरफ़ हासिल हुआ कि पहली बार मस्जिद नबवी में अजान दी। ग़ज़वा बदर में उन्होंने अपने साबका मालिक इब्ने खलफ को जहन्नम रसीद होते हुए देखा, जिस पर उन्होंने कहा आज कुफर का खात्मा हो गया। फ़तेह मक्का के मौके पर हज़रत बिलाल को बैतुल्लाह की छत पर चढ़कर आज़ाद देने का शरफ मिला। हज़रत बिलाल की वफ़ात 20 हिजरी में हुई। बाज़ रवायत के मुताबिक वो शाम मौजूद दमिश्क शाम में मदफ़ हैं। ये वाक़या हमें ईमान, सब्र और साबित कदमी की एक अजीम मिसाल फराहम करता है। जब इंसान हक़ पर हो तो अल्लाह चाहता है कितनी ही आजमाइश आए उसे अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा खूबसूरत बयान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह हम लेके आएंगे आपके लिए खूबसूरत मौजू, खूबसूरत बयान। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।